یہ کراچی پریس کلب کے باہر 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے عنوان سے ایک ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے کہ کشمیریوں کے اوپر اور کشمیر کے جو حقوق ہیں اور وہاں پر جو بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف جو معاملات ہو رہے ہیں اور کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے متعلق یہاں پر ایک علامتی جیل بنایا گیا ہے اور اس جیل کے اندر کشمیریوں کا علامتی جنازہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے مزید کیا معاملات ہیں اور یہ کون لوگ ہیں، یہ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کا جو یہاں پہ لوگو بھی لگا ہوا ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہاں پر جمشید حسین صاحب ہوتے ہیں اور یہ اس کو میرے خیال سے لیڈ کر رہے ہیں، تو ہم ان سے جانیں گے آج کے اس حوالے سے۔ تو جمشید صاحب، یہ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی طرف سے لگایا گیا یقینی طور پر، تو آپ اس کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا ذرا اس کا جو ہے کانسیپٹ کیا ہے اور یہاں پہ اس طریقے سے علامتی احتجاج کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، 2019 میں 5 اگست والے دن انڈیا میں مودی حکومت نے آرٹیکل 370 کو ریموو کیا۔ وہ آرٹیکل تھا جس کے اندر یہ حیثیت کشمیریوں کو تھی کہ وہاں پر کوئی فرد بھی باہر سے آ کر وہاں نہیں رہ سکتا، لیکن آرٹیکل 370 کو ریموو کرنے کے بعد جو بنیادی حیثیت تھی کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی، وہ ختم کر دی گئی اور بڑی تعداد کے اندر انہوں نے لا کر باہر سے، انڈیا سے، باقی جگہوں سے لا کر وہاں پر لوگوں کو آباد کیا، اور اس کے خلاف ہم جو 5 سال پہلے 2019 میں ہوا تھا اس کے خلاف یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اور جب یہ 2019 میں آرٹیکل 370 ریموو کیا تو بڑی عرصے تک انہوں نے جو ہے نا وہاں پر انٹرنیٹ پر، ٹیلی فون پر اور مختلف چیزوں پر پابندی لگائی، اور پابندی لگانے کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پر لوگوں کو جو بنیادی حق تھا وہ چھین لیا گیا، اور آج بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے۔ یہ احتجاج کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کہ کشمیر جو ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، جہاں پر 1 کروڑ سے زیادہ لوگ قید ہیں۔ وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ 90 سے لے کر آج تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہاں پر 8000 ہاف ویڈوز ہیں، وہاں پر 16000 بچے ایسے ہیں جو آرفن ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں کو جیلوں کے اندر قید کر دیا گیا۔ اور یہ صورتحال تھی کہ سید علی گیلانی صاحب کی بھی بیماری، جب بیمار تھے تو ان کو علاج بھی نہیں دیا گیا اور ان کی تدفین بھی نہیں کرنے دی گئی، اور زبردستی ان کو تدفین کسی اور جگہ کروائی گئی۔ اسی طرح سے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے اس کے خلاف ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ بنیادی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، اور ان کا جو بنیادی حق ہے جو اقوام متحدہ نے ان کو دیا ہے وہ چھینا گیا ہے، اس کے خلاف دنیا کو بات کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کل وہ آج پاکستان میں کھڑے ہو کر ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ بات آزادی اظہار رائے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دیا جائے۔ تو اس موقع پہ آپ ڈیمانڈ کس سے کرتے ہیں؟ پاکستان سے کرتے ہیں، UN سے کرتے ہیں، امریکہ سے کرتے ہیں، عالمی طاقتوں سے کرتے ہیں، یا انسانی بنیادی حقوق کی جو تنظیمیں دیگر ہیں جس طرح سے آپ کی بھی ایک تنظیم ہے، تو اس حوالے سے جو ہے کہ کشمیریوں کے لیے آپ کی ڈیمانڈز کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے جو ان کو حق دیا ہے استصواب رائے کا وہ انہیں ملنا چاہیے۔ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا استصواب رائے کا حق دے انہیں۔ اگر وہ نہیں دے رہا، انڈیا نہیں دے رہا، تو اقوام متحدہ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس پر جو ہے نا وہ اس پہ زبردستی، اس پر جو ہے نا وہ مختلف سیکشنز لگانے چاہیے، ان پر پابندیاں لگانی چاہیے۔ اس پابندیوں کے باوجود انڈیا اگر نہیں کرتا تو ان کو دنیا سے کٹنا چاہیے۔ اگر کشمیریوں کو یہ حق نہیں ملتا تو اقوام متحدہ کے چہرے پر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے۔ اور انسانی حقوق کی دنیا کے اندر جتنی تنظیمیں ہیں، یعنی کہ 2019 میں جو 2017 میں ایک جو ہے نا اقوام متحدہ نے رپورٹ جمع کرائی، وہاں پر اقوام متحدہ میں جو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کمیشن نے وہاں پر جمع کرائی، ہیومن رائٹ کونسل نے وہاں جمع کرائی، اس رپورٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا کہ 7 سال کی بچی سے لے کر 70 سال کی عورت تک انہوں نے ریپ کیا ہے۔ اور پتہ نہیں کتنے، جب وہ رپورٹ پیش کر رہا تھا وہ انگریز جب وہ رپورٹ پیش کر رہا تھا تو وہ رو رہا تھا کہ اتنے مظالم ہو رہے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر آئے دن لوگوں کو قید کیا جاتا ہے۔ حریت لیڈر جتنے ہیں ان سب کو قید کر دیا گیا ہے۔ یاسین ملک پر وہ سیکشنز لگائے دیے گئے ہیں جو اس نے کیے نہیں ہیں، اس کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کی حکومت کو بھی اس کے سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اپنی ذمہ داری لینی چاہیے۔ اگر ہم دنیا کے سامنے اس کے وکیل بنتے ہیں تو ہمیں یہ حق ادا کرنا چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خارجہ امور پر زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان 1 سال کے لیے اقوام متحدہ میں مستقل ممبر بنا ہے، 1 سال کے لیے پاکستان ممبر بنا ہے، تو پاکستان کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت ہے، جو ان کے ہیومن رائٹ حقوق ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرے اور پوری دنیا کے اندر اس کا شور و غوغا کرے اور کشمیریوں کے ظلم و ستم دنیا کو دکھائے۔ انڈیا اپنا جھوٹ بیچ دیتا ہے، اور لیکن ہم اپنا سچ نہیں بیچ سکتے، صرف ہمارے وکیل کی کمزوری کی وجہ سے۔ بہت بہت شکریہ جمشید صاحب۔ تو ناظرین، یہ ہے صورتحال کہ انڈیا اپنا جھوٹ بھی بیچتا ہے اور ہم اپنا
سچ بھی دنیا کو نہیں بتا سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ 5 اگست یوم استقلال کشمیر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کشمیریوں کے جو حقوق ہیں وہ وہاں پر نہ ان کی سلب ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے اوپر بے پناہ ظلم، جبر، زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کی خواتین، ہماری بہنیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، طلبہ، طالبات نہ صرف جو ہے کہ زیادتی کا شکار ہو رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ 5 اگست یوم استقلال کشمیر اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ انڈیا کا جو نقاب کھینچ کر نوچ کر اتارتا ہے کہ انڈیا کا اصل چہرہ کیا ہے، انڈیا اصل میں چاہتا کیا ہے، خطے میں جس طرح سے دہشت گردی قائم کر کے اور کشمیریوں کے حقوق سلب کر کے اور کشمیر پر اپنا غاصبانہ قبضہ چاہتا ہے۔ اور یہ جو آج کا احتجاج ہے بہت ہی خوبصورتی سے جیل بنا کر اور یہاں پر علامتی جنازہ بھی رکھ کر کشمیریوں کا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کشمیر کے اندر کس قدر ظلم ہو رہا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا ایک احتجاج ہے، بہت ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ اس احتجاج کے ذریعے سے دنیا بھر کے اندر یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے عالمی طاقتوں سمیت تمام انسانی بنیادی حقوق کی تنظیمیں اور کشمیر کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔